اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتلوا الیتامی، اور آزماتے رہو یتیموں کو، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو۔ فإن آنستم منہم رشدا، پھر اگر تم ان میں ہوشیاری دیکھو، فادفعوا الیہم اموالہم، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ولا تاکلوها اسرافا، اور نہ کھاؤ یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ، وبدارا، اور جلدی جلدی، ان یکبروا، کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو غنی ہو تو وہ یتیم کے مال سے بچے۔ ومن کان فقیرا، اور جو کوئی محتاج ہو، فلیاکل بالمعروف، تو وہ کھائے دستور کے موافق۔ فإذا دفعتم الیہم اموالہم، پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو، فاشہدوا علیہم، تو ان پر گواہ بنا لو۔ وکفی باللہ حسیبا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے والا۔ سورۃ النساء کی شروع آیات میں یتیموں کے احکام اور مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ کل بھی ہم نے یتیموں کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی ہیں کہ بے وقوفوں کو ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو۔ اب ان کو کب ان کا مال دینا ہے، آج اس کا بیان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ دعا مانگتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ ہے جس کی عورت بدکار ہو، اور نہ وہ اس کو برائی سے روکتا ہو اور نہ اس کو علیحدہ کرتا ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ ہے جو اپنا مال کسی بیوقوف کے سپرد کر دیتا ہے اور وہ اسے ضائع کر دیتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو کسی کو قرض دیتا ہے مگر اس پر گواہ نہیں بناتا۔ جو کسی کو قرض دیتا ہے اور اس پر گواہ نہیں بناتا، اس آدمی کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اندازہ کریں کہ معاملات میں شریعت نے ہماری کس قدر رہنمائی کی ہے۔ تو فرمایا کہ وابتلوا الیتامی، یتیموں کو آزماتے رہو۔ کیا ان میں عقل، سمجھ، شعور آ گیا ہے کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے تو یہ ضائع نہیں کریں گے؟ مثلا اس کو کپڑا لینے بھیج دیں، کوئی سبزی لینے بھیج دیں، کوئی اور، کہ دیکھیں یہ اب معاملات کو سمجھ سکتا ہے کہ نہیں۔ حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اب نکاح کی عمر کیا ہے، بلوغت کی عمر کیا ہے؟ تو یاد رہے بھائی، اصل جو ضابطہ ہے کہ لڑکی کو حیض آ جائے، لڑکے کو احتلام ہو جائے، یہ سمجھے وہ بچہ بالغ ہو گیا ہے۔ اصل عمر یہی ہے، پکی بات یہی ہے۔ اور اگر حیض نہیں آتا یا احتلام نہیں ہوتا تو پھر اس کی عمر جو ہے 15 سال لکھی ہے۔ 15 سال کی عمر میں لڑکا بالغ شمار ہوگا، اور لڑکی بھی۔ اگر اس سے پہلے احتلام ہو گیا یا لڑکی کو حیض آ گیا تو پہلے بھی بالغ ہو سکتی ہے۔ تو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان میں ہوشیاری دیکھو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور تم یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ اسراف کرتے ہوئے نہ کھاؤ، اور جلدی جلدی بھی نہ کھاؤ۔ ان یکبروا، کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں، کہ جب تک یہ عاقل بالغ نہیں ہوتے اس سے پہلے جتنا کھا سکتے ہیں جلدی جلدی کھا لیں، اڑا دیں۔ ایسے نہ کرو۔
اب یتیموں کا مال کا جو سرپرست بنتا ہے وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا وہ غنی ہوتے ہیں یا فقیر ہوتے ہیں۔ غنی کا معنی جو صاحب نصاب ہو، جو نصاب کا 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو، وہ غنی ہے۔ اس کے اوپر خود ذمہ داری ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے اور صدقہ فطر ادا کرے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھے کہ ہمارے ماحول میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے، اس کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، تو لوگ اس کو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں اور تحقیق نہیں کرتے۔ اگر عورت 52.5 تولے چاندی کی مالیت اس کے پاس موجود ہے تو اس کو بیوہ کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے خالی بیوہ ہونا کافی نہیں ہے، صاحب نصاب بھی نہ ہو اور وہ سید زادی بھی نہ ہو۔ یہ دو شرطیں بھی دیکھنی چاہیے۔ اتنا ہی کافی ہوتا وہ بیوہ ہے، ہاں آپ کسی اور مد میں ہمدردی کرنا چاہتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر زکوٰۃ کا مال دینا ہے تو اس کی شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ جو ہے ویسے ہی ہدیہ دینا چاہتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ کوئی اور مال میں اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، لیکن اگر زکوٰۃ کا مال آپ نے دینا ہے تو دو شرطیں کم از کم آپ دیکھ لیں۔ نمبر 1 وہ صاحب نصاب بھی نہ ہو، اور نمبر 2 وہ سید زادی بھی۔ کوئی اور مال دینا چاہتے کوئی پابندی نہیں، دے سکتے، لیکن زکوٰۃ کی جو شرائط ہے وہ سخت ہے۔ خالی بیوہ کو دے کر زکوٰۃ دیتے رہے تو اگر وہ صاحب نصاب ہوئی تو زکوٰۃ ادا۔ یہ یتیموں کو بھئی یہ جو ہمارے سید ہیں ان کو بھی ہدیہ دیا کرو، تحفہ دیا کرو، دیں گے انشاءاللہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے۔ آج کل جو بیت المال ہے نا، یہ زرداری کے لیے ہے، یہ خبثاء کے لیے ہے۔ بیت المال سے آج سیدوں کو کچھ بھی نہیں ملتا، ان کے گھر بھی بیماری ہوتی ہے، ان کے گھر بھی فقر و فاقے آتے ہیں۔ اب جو ہے نا کسی کو اگر کہا جائے کہ بھئی کوئی اس کو جو ہے نا وہ دے دو کچھ، کہتے ہیں ہماری تو وہ زکوٰۃ پوری نہیں ہوئی۔ ایک بزرگ کو میں نے کہا کہ ہدیہ ہی لے آتے، کہتا آپ پہ زکوٰۃ لگتی ہے، ایسے بھی اللہ والے ہیں۔ اوے استاد تو ایسے ہوتا ہے جیسے باپ ہوتا ہے، اور سید ایسے ہیں کہ ہمارے محسن ہے، حضور سے بڑا ہمارا کوئی محسن نہیں، حضور کی اولاد ہیں۔ مولانا ترجمی صاحب ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ایک سید زادی ہجرت کر کے کہیں چلی گئی، تو وہاں پہ پتہ چلا کہ یہاں ایک مسلمان ہے بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی گئی تو کہنے لگی میں سید زادی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، تو میری بچیاں ہیں تو آپ مجھے کوئی ٹھکانہ دے دیں، میں سفر میں ہوں، مسافرت میں ہوں۔ تو اس نے کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو حضور کی اولاد ہے، تو سید زادی ہے؟ کوئی شجرہ ہے تیرے پاس؟ یہاں تو ہر آدمی سید بنا پھرتا ہے۔ اس نے کہا میں سفر میں تجھے کیا ثبوت دوں؟ اسے پتہ چلا کہ یہاں ایک مجوسی ہے، وہ بھی بڑا سخی ہے، وہ اس کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے ہوں، تو مجھے کوئی ٹھکانہ چاہیے رہنے کو، رہائش چاہیے، تو مجھے کوئی جگہ دے دو۔ اس نے کہا کہ بالکل۔ اس نے اس کو جگہ بھی دے دی اور جو ہے مقصد ہے کہ اس کو رہائش بھی دی اور جو خدمت کر سکتا تھا کی۔ اب یہ رات کو جو مسلمان سخی تھا نا، یہ سویا تو خواب میں مفہوم بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی کہ جنت ہے اور اس میں محل بنے ہوئے، حضور فرما رہے یہ اس کا محل ہے، یہ اس مومن کا محل ہے، یہ اس مومن کا محل ہے، یہ اس مومن کا محل ہے۔ اس سخی نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی دے دے، میں بھی مومن ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ میری بیٹی آئی تھی نا تو تم نے اس سے بھی ثبوت مانگا تھا، تیرے پاس مومن ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ صبح ہوئی تو اس نے دوڑ لگائی کہ کہاں گئی ہے وہ سید زادی۔ چلتے چلتے پتہ چلا اس کو کہ وہ مجوسی کے گھر میں ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکایا کہ بھائی ہماری بہن ہے یہاں پہ، اس کو ہمارے حوالے کرو، ہمارے سپرد کرو، ہم اس کا انتظام کریں گے۔ اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا،
اس نے جب زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ تم زیادہ اصرار نہ کرو، جو خواب تم نے دیکھا میں نے بھی دیکھا ہے، اور اس سید زادی کی برکت سے ہم سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ سمجھے بھائی؟ تو سیدوں کی خدمت کرو جو ہو سکتا ہے۔ ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی تو اور بھی تو مال اللہ نے ہمیں دی ہے نا۔ اللہ کے نبی کی اولاد کے اوپر خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ اب ان شیعوں کو دیکھو، انہوں نے سیدوں کو شاہ جی کر کے جو ہے نا کتنے سید شیعہ بنا دیے۔ آپ سندھ کے علاقوں میں چلے جائیں، اب وہ دل سے تو جو کرتے وہ تو کفر میں ہی چلاتے ہیں نا، لیکن شاہ جی کر کے وہ ایک احترام کا ایک تاثر دیتے ہیں، اور کتنے ہی جو سید زادے تھے آج وہ شیعہ بن چکے۔ ہر انسان کے ساتھ مجبوریاں لگی ہوئی ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، جو مال غنیمت ملتا ہے اس کا خمس حضور کی اولاد کے لیے ہے۔ آج وہ نظام نہیں ہے، تو ان کی خدمت کرنا میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری ہے۔ جو کوئی ہم سے کوئی کچھ کہے اس سے پوچھو تم سے زکوٰۃ لگتی؟ اپنے بچوں کو بھی پوچھا کرو کہ تمہیں زکوٰۃ لگتی ہے، بیوی سے بھی پوچھا کرو کہ تمہیں زکوٰۃ لگتی ہے۔ سب کو زکوٰۃ پہ رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو آدمی غنی ہو وہ بچے۔ غنی کون ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت موجود ہے، وہ غنی ہے۔ وہ خود زکوٰۃ دے گا، اس کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے، آپ نہیں دے سکتے، چاہے وہ بیوہ ہو چاہے کوئی اور ہو۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو آدمی محتاج ہو فقیر ہو تو وہ کھا لے دستور کے موافق۔ یہاں یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ جو اسلامی اوقاف ہوتے ہیں، حکومتی ادارے ہوتے ہیں، جیسے بیت المال ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جب میرے پاس مال ہوتا ہے نا تو میں بیت المال سے کچھ نہیں لیتا، اور جب مال نہیں ہوتا تو میں بیت المال سے لیتا تو ہوں لیکن بطور قرض لے لیتا ہوں، جب مال آتا ہے تو میں واپس کر دیتا ہوں۔ تو یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں، جو اسلامی اوقاف ہوتے ہیں جیسے مساجد ہیں، مدارس ہیں، اس کے جو منتظمین ہوتے ہیں اگر وہ مالدار ہوں تو ان کو یہاں سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے۔ مساجد کے انتظام کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ مدرسے چلانے کی توفیق دی ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ آپ یقین کریں، یہ ٹوٹے پھوٹے مدرسے، ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ پڑھنے والے بچے، ہمارے تبلیغی جماعت والے، الحمدللہ ہمارے علماء، ان کی برکت سے آج آپ اگر فرق دیکھیں نا تو یہ ہے کہ جو ٹولہ کفر نے ہم پہ مسلط کیا نا حکمرانوں کی صورت میں، لگتا ہے یہ کوئی اور مخلوق ہے اور پاکستان کے عوام کچھ اور ہیں۔ اتنی بڑی تبدیلی ہے، ورنہ یہاں پہ ہر بندہ حکومتی لوگوں کے رنگ میں رنگا جاتا، لیکن یہ گلی گلی مسجدیں، اور اتنی غیرت اور حمیت ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے کہ ہماری ہر گلی میں الحمدللہ 2-4 گلیاں چھوڑ کے مسجدیں ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے بغیر کسی جو ہے حکومت کی گرانٹ سے چل رہی ہے۔ اب کراچی میں چیف جسٹس نے دفع ہو گیا، اب تو گلزار تھا اس کا نام، تو اس نے کہا جی یہ مدینہ مسجد گرا دو تارک روڈ پہ کراچی میں، ٹھیک ہے؟ تو ساری عوام جمعے میں اس طرح شریک ہو رہی تھی جس طرح یہاں پہ بہت بڑا اجتماع ہے۔ تو چیف جسٹس گلزار کو خبیث کو بتا دیا کہ یہ مسجدوں کے تحفظ کرنے والوں کا ملک ہے، گرانے والوں کا ملک نہیں۔ انڈیا جاؤ، امریکہ جاؤ، جنہوں نے تم کو پالا ہے۔ تو آج پوری عدلیہ، وکلاء، ہمارے جرنیل، ہمارے جج، ہماری بیوروکریسی سارے دین کے خلاف ہے، خدا کی قسم۔ ان کے اندر جا کے دیکھو، یہ مذہبی لوگوں کو ایسے سمجھتے ہیں جس طرح کوئی چھوٹ چھات ہوتے ہیں۔ ابھی میں ختم نبوت چوک کے حوالے سے مجھے کئی جگہ جانا پڑتا ہے نا دفتروں میں، تو مجھے ان کی یعنی کہ باتوں سے یہ سمجھتا ہے کہ ہم کوئی بڑی اعلیٰ قسم کی مخلوق ہیں،
اور مذہبی طبقہ یہ کوئی بڑا کمزور درجے کا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اہل دین اور دین کی محنت کی برکت ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ مدینہ مسجد کو نہیں گرا سکے. ساری طاقت اس کے پاس تھی، حکومتی مشنری اس کے پاس تھی، لیکن مسجد کو گرا نہیں سکے. تو یہ جو ہمارے مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں نا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، پیار کیا کرو. خدا کی قسم آنکھیں بند ہوگی تو لگ پتا جائے گا کہ ہمارے دوست کون ہیں. مولوی اور طالب علم اتنا با وفا ہوتا ہے کہ قبر میں بھی پہنچا کے آتا ہے، قبر تک ساتھ جاتا ہے اور بعد میں بھی دعائیں کرتا ہے. یہ مولوی اتنا وفادار ہے. یہ جو دست شفقت رکھنا ہے. ایک میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی تھا، وہ مدرسے میں بچوں کے لیے ٹافیاں لے کے آتا، چیزیں لے کے آتا. اب چھوٹے چھوٹے بچے یہاں مدرسے میں جائیں، بیچارے کوئی سوات سے آ گیا، کوئی مقصد ہے کہ پشاور سے آیا، کوئی گجرات سے آیا، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے. ان کا بھی دل کرتا ہمیں بھی کوئی پیار کرے. تو ہم کبھی شادی میں بلا کے اس کو کھانا کھلاتے ہیں؟ سوائے ختم شریف کا کبھی گھر بلایا اس کو؟ جب گھر میں بلائے آ جاتی ہے نا، بلاؤ حافظوں کو، ختم پڑھاؤ. ایسے بھی کبھی کبھی کھلایا کرو. تو وہ ایک آدمی طلباء کے لیے چیزیں لے کے آتا تھا، تو وہ تھا ذرا موٹا. اب طالب علم تو شرارتی بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا بیل. بیل جانتے ہو، وہ ٹگا. اچھا، وہ ایک دن نہ اس نے اس کو بیل کہا تو وہ اس نے سن لیا. کہتا اچھا میں سارا دن تمہارے لیے کھجل ہوتا ہوں اور پھر میرے نام بھی رکھ دیے، کل سے میں نہیں آؤں گا. طالب علم نے کہا چلو. دوسرے دن آیا، وہ ٹائم سے پہلے پہنچا ہوا تھا. تو اس سے کہا کہ یار تو کہہ رہا تھا میں نے آنا نہیں ہے، پھر تو کیسے آ گیا؟ تو اس نے کہا میں رات کو سویا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میدان حشر لگا ہوا ہے اور طالب علموں کی ٹولیاں جماعتیں جنت کی طرف جا رہی ہیں. کہتا میں بھی سہما ہوا ایک طرف سکڑا کھڑا تھا، تو طالب علموں کی نظر پڑ گئی تو وہ سارے جنت کی طرف جا رہے تھے. اب اللہ کے رسول کے مہمان ہیں جو طلباء ہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں. تو وہ طالب علم نے اس کو دیکھ لیا. ایک طالب علم کہتا اوئے ہمارا بیل بھی کھڑا ہے، اس کو بھی لے کے چلو. کہتا میرا ہاتھ پکڑا، میرے بھی ساتھ لے لیے. کہتا تم مجھے بیل کو چاہے ہاتھی کو، میں موت تک تمہاری خدمت کروں گا. یہ کون ہے جو تہجد کے وقت اٹھ کے تلاوتیں شروع کرتے ہیں اور عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے؟ اگر یہ ہمارے محسن نہیں تو کیا زرداری ہمارا محسن ہے؟ اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے. جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی. بھائی خابر سمجھ آ گیا نا؟ ہاں، یتیموں کا میں نے بتا دیا کون ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو آدمی حاجت مند نہ ہو، غنی ہو، تو وہ یتیم کے مال سے بچے. چاہے وہ کسی مدرسے کا محتمم ہے، چاہے کسی مسجد کا بڑا ہے، چاہے کسی یتیم کا سرپرست ہے. فَلْيَسْتَعْفِفْ، اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو اس کی فی سبیل اللہ خدمت کرے، اس کے مال کو استعمال نہ کرے. لیکن وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو یتیم کے کام میں لگا رہتا ہے اور اپنا بھی کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے تو وہ دستور کے موافق جو ہے نا اس سے کھا لے، لیکن اسراف اور بدار کرتے ہوئے نہ کھائے. اسراف کا معنی فضول خرچی نہ کرے اور بدار جلدی جلدی نہ کھائے. اب یتیم کے لیے ہانڈیاں پکائی ہے تو کچھ اس میں سے خود بھی کھا لے اور اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. اتنی اجازت ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم یتیموں کا ان کا مال سپرد کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس کے اوپر تم گواہ بناؤ. دو آدمی اس پر گواہ بنا لو کہ میں نے اتنی مالیہ جو ہے اس کے حوالے کر دی. ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی کو قرض پر دے اور اس پر گواہ نہ بنائے اس کی بھی دعا قبول. یہ بہت بڑی جھگڑوں کی وجہ ہے ہمارے ماحول میں. ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس پر گواہ بناتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، یار اس سے اتنا ہمارا تعلق ہے تو جو ہے نا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب پیسے مانگتے ہیں کہتے کون سے پیسے، کیا ثبوت ہے؟ پھر وہ تعلقات جو ہے نا کتنے بھی خوشگوار ہوتے ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں کہ تم ایسے رہو جیسے بھائی رہتے ہیں.
ہر ایک کے ساتھ ایسے رہو جیسے بھائی رہتے ہیں، لیکن معاملات ایسے کرو جیسے اجنبی کرتے ہیں۔ اپنے مالی معاملات میں یاد رکھنا، چیز مجہول نہ ہو، قیمت مجہول نہ ہو، مدت مجہول نہ ہو۔ یہ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، یہ جھگڑے کی بنیاد بنتی ہیں۔ جو چیز آپ نے لینی ہے نا، اس میں جہالت نہ ہو، پتہ ہو یہ گلاس لینا ہے، اس کا اتنا وزن ہے، اس کی یہ کوالٹی ہے، اور یہ اس دھات کا بنا ہوا ہے، پوری چیز ہو۔ اور نمبر 2، اس کی قیمت کا پتہ ہو، اور یہ کب ادائیگی کرنی ہے یہ بھی پتہ ہو۔ ان میں کسی میں بھی جہالت آتی ہے نا تو وہ بے نہیں رہتی، بلکہ بے فاسد بن جاتی۔ سمجھے بھائی؟ تو بھائیوں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے، لیکن معاملات اجنبیوں کی طرح کرنے چاہیے۔ سمجھے؟ تو فرمایا کہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تب جب تم ان یتیموں کو ان کا مال سپرد کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بنا لو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے والا۔ اگر تم حساب کتاب میں کو ڈنڈی مارو گے تو یاد رکھو دنیا سے تو چھپا لو گے، دنیا کے قانون سے تو بچ جاؤ گے، لیکن اللہ نے بھی تمہارا حساب لینا ہے، اس کو بھی مد نظر رکھو۔ یہ چیز بھی تمہارے سامنے ہونی چاہیے۔